اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو عرشوں پہ بلا کے سیر کروا کے ایسا معجزہ عطا فرما دیا کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے یہ شان، یہ مقام و مرتبہ کسی اور کے حصہ میں نہ آئی جو ہمارے کریم آقا امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام کے حصہ مبارک میں آئی۔ 15واں پارہ اٹھائیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، اور فرمایا وہ مسجد کون سی ہے جس کے ارد گرد اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کا یہی پیغام کافی ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے اس جگہ پہ جو لفظ بولا ہے وہ بولا ہے سبحان۔ پتہ کیا دیا اللہ پاک نے کہ پاک ہے وہ ذات، کائنات والوں کو سمجھایا، لوگوں کو سمجھایا جن کو اعتراضات ہیں۔ پہلی تو بات دیکھیں، اگر اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلایا اور سیر کروائی، سارا کچھ کروایا، اس میں مجھے اور آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اپنا محبوب ہم کے ایک طرف کہتے ہیں محبوب ہیں ہمارے، ایک طرف کہتے ہیں نبی ہیں، ایک طرف کہتے ہیں سارے رسولوں کے سردار ہیں۔ اگر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ان نعمتوں سے نوازا ہے، ہمارے لیے تو یہ فخر کی بات ہے کہ ہم اسی نبی کے کلمہ گو ہیں۔ تو اب اگر کسی کو بلا وجہ کوئی مسئلہ ہو تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے، وہ کلمہ بھی اس نبی کا پڑھے اور اس نبی کی شان سے بندے کو تکلیف ہو تو یہ ایمان کی نشانی نہیں۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے بولا کہ سبحان الذی، فرمایا وہ ذات پاک ہے، وہ ذات کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے سمجھا دیا کہ لوگوں میرے نبی کے اوپر انگلی مت اٹھاؤ، اس لیے کہ واقعہ معراج کا دعویٰ میرے نبی نے نہیں بلکہ میں رب العالمین کر رہا ہوں۔ سبحان الذی، فرمایا پاک ہے وہ ذات، میں اللہ پاک کی ذات پاک ہوں۔ اسرا، جس کا معنی ہے سیر کروانا، کچھ لوگ اس کا معنی اور بھی کرتے ہیں لیکن لے جانا معنی نہیں ہوتا، لوگ اس کی جگہ اذهب ذهب عربی کا لفظ ہوتا ہے جس کا معنی جانا ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں۔ جانے میں اور سیر کرنے میں بڑا فرق ہے۔ آپ کہیں ٹور پہ جائیں نا، مری کی طرف، کلام کی طرف، وہ آپ سیر کرنے جا رہے ہیں۔ اذهب ذهب کا معنی ہوتا ہے کہیں فوتگی ہو جائے رشتہ داروں کے، آپ کو وہاں پہ بھی جانا پڑتا ہے، وہ ہے جانا، اور یہ ہے سیر کرنا۔ سیر کرنے جائیں تو آپ کے چہرے کے اوپر خوشی کے تاثرات ہوتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور جانا کبھی مجبوری میں بھی ہوتا ہے، غمی پہ بھی ہوتا ہے، شادی پہ بھی ہوتا ہے، کبھی ہسپتال میں مریض کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ خوشی نہیں ہوتی، وہ مجبوری میں جایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں پہ لفظ جو چنا قرآن پاک میں، وہ اللہ پاک نے اسرا چنا، ذہبا اذہبا نہیں چنا، تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عرشوں پہ لے کے نہیں گیا بلکہ عرشوں کی سیر کروانے کے لیے لے کے گیا۔ آگے فرمایا بعبدہ، اللہ پاک عبد بھی کہہ سکتا تھا، عبد کا معنی بندہ ہے، مگر فرمایا بعبدہ، جو اپنے خاص بندے کو لے گیا۔ باری تعالیٰ عبد کا معنی بھی بندہ ہے، بعبدہ خاص بندہ، یہ بندے اور خاص بندے میں فرق کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ عبد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بار بار کہیں کہ مولا انی ارا، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو ہر بار کہوں کہ لن ترانی، موسیٰ تیری آنکھ کے اندر وہ تاب ہی نہیں جو میرا جلوہ برداشت کر سکے،
اور فرمایا بھی عبدہ کا معنی وہ ہے کہ میرا محبوب رات کو چارپائی پہ سویا ہوا آرام کر رہا ہو اور رب تعالیٰ جبرائیل امین سے فرمائے جاؤ جبرائیل جلدی جا کے میرے محبوب کو لے کے آؤ کہ رب تعالیٰ خود مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بھی عبدہ اور عبد میں فرق یہ ہے۔ آگے فرمایا لیلن، لیلن کا معنی ہے رات کے مختصر سے عرصے میں، یعنی کہ اللہ پاک نے جو سیر کروائی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو وہ رات کے مختصر سے عرصے میں کروائی۔ کہاں سے کہاں تک؟ لیلن من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام جہاں پہ آپ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں طواف کرنے، اور مسجد اقصی جو بیت المقدس آج کل فلسطین کے اندر ہے، یہاں پہ وہ اسرائیلی ظلم و ستم بھی کرتے ہیں، وہ انبیاء کی سرزمین ہے، نبیوں کی سرزمین ہے۔ اب اللہ پاک نے صرف دو مسجدوں کا نام لیا، ایک تو یہ بتایا کہ لیلن رات کے مختصر عرصے میں سیر کروائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگوں نے صرف دیکھی ہی مسجد حرام اور مسجد اقصی ہے، عرشوں کی تو سیر کسی نے محمد مصطفیٰ کے سوا کی نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے مسجدوں کا ذکر کیا۔ اب ہوا کیا؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کافر جو تھے، مشرکین جو تھے، ابو جہل جیسے، وہ بڑے پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے وہ اگر نارمل حالات میں بھی جائیں تو 2 یا 3 مہینے کی مسافت پر ہے، اگر لگاتار بھی سفر کرے اونٹوں پہ گھوڑوں پہ، اس وقت ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، بسیں کاریں نہیں ہوتی تھی، تو وہ حیران اس وجہ سے تھے کہ یہ محبوب انبیاء نبی المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات کے مختصر سے عرصے میں گئے، مسجد حرام بھی گئے، مسجد اقصی میں جا کے نبیوں کو امامت بھی کروائی، پھر جنت دوزخ کی سیر بھی کی، یہاں تک کہ پھر مقام کعبہ کا حسین، سدرۃ المنتہا، او ادنا ثم ادنا فتد اللہ، یہ ساری حدیں نیچے رہ گئی، یہاں تک کہ رب العالمین نے یار کو اپنے قرب میں لے لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے اتنا قریب کر لیا، اتنا قریب کر لیا کہ جیسے ہم کسی دوست کو اپنے بازوؤں میں لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ کے ہاتھ کی جو ٹھنڈک ہے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان میں محسوس ہوئی۔ اب اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک نے ہر حجابات، ہر پردے کو اٹھا دیا۔ آگے فرمایا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، فرمایا اس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب برکتوں سے کیا مراد ہے؟ ہماری مسجد میں برکتیں نہیں ہیں، ہر مسجد میں برکتیں ہیں، مگر اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو فرمایا الذی بارکنا حولہ، فرمایا اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں کہ وہاں پہ نبیوں کی قبریں ہیں، وہاں پہ نبیوں کے مزارات ہیں، اور فرمایا جس جگہ پہ نبی کی قبر بھی بن جائے وہ جو جگہ ہوتی ہے وہ جگہ بھی تمام جگہوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مسجد جو ہے بڑی برکتوں والی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، فرمایا یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا نشانیاں؟ کہ انبیاء کی قبریں، مسجد اقصی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مسجد حرام اللہ کی مسجد نشانیوں میں سے ہے، ایسی طریقے مدینہ المنورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فرمایا جو سمجھ رکھنے والا، سننے اور دیکھنے والا ہے اس کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں۔ اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا نا کہ میں رات کو گیا، شب معراج، اللہ کے عرشوں کی سیر کی، جنت دوزخ اور سارا معاملہ بتایا، فرماتی کافروں نے تو باتیں کرنی تھی، چند اہل اسلام کلمہ پڑھنے والے بھی ایسے تھے جو ڈاماڈول ہو گئے، مسلم پکے نہیں نہ تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فرماتی ہیں چند کلمہ پڑھنے والے بھی لوگ جو تھے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے،
لیکن ہر بات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ کی حکمت ہوتی ہے.